اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کادابی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ کا اور دوسرا داب۔ ناظرین، داب کے معنی ہیں آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا، یعنی ارتقا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت موجودہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی اے وہ لوگوں جو اس وقت دنیا میں آباد ہو، جیسے تم آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی ارتقا کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہو جسے تم ترقی کا نام دیتے ہو۔ آج دنیا جس مقام پر ہے جسے تم جدیدیت کا نام دیتے ہو، اپنے لیے دنیا کو جنت قرار دے رہے ہو، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں کا نام دیتے ہو، بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل طے کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچے تھے آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب یعنی قوم مدین وغیرہ۔ یعنی ناظرین غور کریں، آج جسے سائنسی ترقی کا نام دیا جاتا ہے، آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے ان ایجادات میں، کیا یہ سب راتوں رات ہوا؟ کیا دنیا آج اس مقام پر راتوں رات پہنچ گئی، اچانک اس مقام پر پہنچ گئی؟ کیا یہ سب اچانک ہی وجود میں آ گیا؟ کیا یہ محض دنوں، مہینوں یا سالوں میں ہوا، یا پھر یہ صدیوں کا سفر ہے؟ ایک وقت تھا جب اس کی ابتدا ہوئی، جیسے درخت کا پہلا مرحلہ اس کا بیج ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اس ترقی کے نام پر آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اس کی بھی ایک وقت ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے کئی مراحل طے کرنے کے بعد آج انسان اس مقام پر پہنچے، آج دنیا اس مقام پر پہنچی۔ تو جیسے آج انسان اس مقام پر پہنچے، بالکل ایسے ہی آل فرعون اور جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اسی مقام پر پہنچے تھے۔ جیسے تم ان ایجادات کو ترقی کا نام دے رہے ہو، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں کا نام دے رہے ہو، بالکل ایسے ہی وہ بھی اسے ترقی و خوشحالی کا نام دیتے تھے۔ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ ایجادات و اسباب کو اپنے لیے آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں قرار دے رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ترقی و خوشحالی ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ تو ناظرین جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کذبوا بآیاتنا، کذب کر رہے ہو ہماری آیات سے، ایسے ہی انہوں نے بھی کذب کیا تھا ہماری آیات سے۔ یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان میں سے کچھ بھی، کوئی ایک بھی مخلوق بغیر مقصد کے خلق نہیں کی گئی، اور ہر مخلوق کو جو اس کا مقام ہے اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا، جس سے زمین و آسمانوں میں بہترین میزان یعنی توازن قائم ہو گیا۔ اور یہ توازن تب تک قائم رہے گا جب تک کہ ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی، یعنی جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کرے گی۔ اور اگر زمین و آسمانوں میں کسی ایک بھی مخلوق میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا، اس کے پیچھے پڑے، اس میں پنگے لیے، تو زمین و آسمانوں میں اللہ کا وضع کردہ میزان یعنی توازن بگڑ جائے گا، اور نتیجتاً زمین و آسمانوں میں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ تباہیوں کا شکار ہوگا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندیاں آئیں گی، سیلاب و سونامی آئیں گے، زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر ہو جائے گی، موسم بگڑ جائیں گے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، گلیشیئر پگھل کر سطح سمندر بڑھتی جائے گی، بیماریاں اور اموات ناقابل یقین حد تک بڑھتی ہی چلی جائیں گی، فضا انتہائی زہریلی گیسوں سے بھر جائے گی، جس میں سانس لینے سے تکلیف اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اموات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان زمین پر بدترین مخلوق کا منظر پیش کریں گے، رشتوں ناتوں کی قدر ختم ہو جائے گی، اختلافات و دشمنیاں بڑھ جائیں گی، جنگ و جدل، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا،
دھوکہ دہی عام ہو جائے گی، یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہوں میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسانوں کے ان اعمال کے ایسے ایسے رد اعمال ظاہر ہوں گے کہ قوموں کی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، یہاں تک کہ انسانوں کے انہی اعمال کے سبب الساعۃ وہ عظیم زلزلہ بھی آئے گا جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا، اور انسانوں کے انہی اعمال کے رد اعمال کا ختمی نتیجہ بالآخر اس زمین کے جہنم بن جانے کی صورت میں نکلے گا۔ لیکن اے دنیا میں آباد جن و انس، یعنی دو گروہوں پر مشتمل انسانوں، ایک وہ جو خود کو عقل مند اور محسنین قرار دے کر اس فساد عظیم کی قیادت کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، اور دوسرے وہ جو ایسے لوگوں کے دھوکے کا شکار ہو کر پوری ایمانداری سے دن رات فساد کرنے میں مگن ہو۔ تم اس حق کا انکار کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس وہی کر رہے ہو جس سے تمہیں منع کیا۔ تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ زمین و آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد کرنے سے زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اور الٹا دن رات زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہو، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو۔ بالکل یہی سب انہوں نے بھی کیا جو تم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، یعنی آل فرعون اور ان سے پہلے جو قومیں زمین پر آباد تھی، انہوں نے بھی بالکل یہی کیا۔ وہ بھی بالکل یہی کہتے اور سمجھتے رہے جو کچھ آج تم کہہ اور سمجھ رہے ہو۔ جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ترقی دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ہمیں کوئی زوال نہیں، بالکل یہی ظن ان کا بھی تھا۔ لیکن کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ اور کیا آج تم سچے ثابت ہوئے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں یہ قانون نظر آئے گا کہ وقت تھمتا نہیں، اور نہ ہی کوئی شے ہمیشہ آگے کو ہی بڑھتی رہتی ہے کہ اسے کوئی زوال نہ آئے، بلکہ جب بیج بوتے ہو تو ننھا سا پودا نکلتا ہے جو دن بدن ارتقا کرتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تم اپنی ہی ذات میں غور کرو، جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو تم ہر لحاظ سے کمزور ہوتے ہو، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو تم ارتقا کرتے ہو، یعنی آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ قوت میں، ذہانت میں، شعور میں آگے بڑھتے ہو۔ لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے جب بلندی پر مزید آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ بلندی کی انتہا ہوتی ہے جسے تم جوانی کا نام دیتے ہو، پھر زوال شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے۔ تو کیا تم اپنے ظن کے مطابق آگے ہی بڑھتے رہو گے اس فساد عظیم میں جسے تم ترقی کا نام دے رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے، تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا؟ حقیقت میں دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ عقل کے اندو ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، آج تمہیں جن زلزلوں کا سامنا ہے، آج پوری دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں ہے، تو کس وجہ سے؟ تمہارے انہی اعمال کے سبب جنہیں تم ترقی و خوشحالی کا نام دے رہے ہو، تمہارے زمین کی مائننگ کرنے سے، پہاڑوں کو کاٹنے سے، ان کی مائننگ کرنے سے، انہیں ان کے مقامات سے ہٹانے سے، زمین سے خام تیل و گیسوں سے سمیت قدرتی وسائل کے نام پر فساد عظیم کرنے سے آج پوری زمین زلزلوں کی لپیٹ میں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود، انجام آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اندھے کے اندھے ہو، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج پوری دنیا سیلابوں اور طوفانوں کی زد میں ہے، تو یہ سیلاب و طوفان تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کا انجام ہے جنہیں تم ترقی کا نام دیتے ہو۔ پوری دنیا کے موسم درہم برہم ہو چکے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب۔ طرح طرح کی بیماریوں کے سیلاب نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے انہی مفسد اعمال کے سبب آج تمہیں ہر طرف سے انہی مخلوقات نے گھیر رکھا ہے جو کہ اللہ کی آیات ہیں، جنہیں تم اللہ کی آیات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اے دل کے اندو، بالکل یہی سب ان قوموں نے بھی کیا تھا جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھی، اور ان کا انجام بھی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب انتہائی برا ہوا کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود تم نے ان سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ تم تو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے۔
جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے تو جان لو تمہارا انجام ان قوموں سے بھی بھیانک ہونے والا ہے۔ عذاب عظیم القاریہ یعنی تباہ کن عالمی ایٹمی جنگ، جس میں دنیا کی 80% سے زیادہ آبادی ماری جائے گی، اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ بھی دھول کی طرح اڑیں گے اس میں، وہ بالکل تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد الساعۃ، ایک ایسا عظیم زلزلہ کہ کوئی ایک بھی انسان اس میں نہیں بچ پائے گا، وہ بھی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے واللہ شدید العقاب، اور اللہ ہے اس کی نافرمانی میں، اس سے بغاوت میں، اس سے دشمنی میں آگے کو بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنے والا۔ واللہ، اور اللہ ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ؟ تو اس کی وضاحت تو پیچھے ہی ہو چکی جب یہ کہا گیا کہ تم جن میں پنگے لے رہے ہو، جن میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، وہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کی آیات ہیں۔ جب یہ سب اللہ کی آیات ہیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، اس حد تک جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہی ہے، اسی کا وجود نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں، وہ قومیں جو اس سے پہلے زمین پر آباد تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم مدین اور آل فرعون میں جتنی بھی قومیں تھیں، ان کو کس نے انتہائی سخت پکڑا؟ اس حال میں کہ وہ ترقی کے نام پر اللہ سے بغاوت اور دشمنی میں تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے تھے۔ کیا زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے انہی نے نہیں پکڑا تھا؟ فطرت نے ہی انہیں نہیں پکڑا تھا؟ کیا فطرت نے ہی ان کا نام و نشان نہیں مٹایا تھا؟ جب فطرت ہی ان کے لیے شدید العقاب ثابت ہوئی تو پھر اللہ کیا ہوا؟ ظاہرہ جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو یہ اللہ ہی کا تو وجود ہے، یہ اللہ ہی کی تو آیات ہیں، اور جب آیات اسی کی ہیں تو پھر اللہ کیا ہوا؟ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اسی اللہ ہی کا تو وجود نظر آ رہا ہے۔ تو آج تم جو ترقی کے نام پر، سائنسی ترقی اور خوشحالی کے نام پر، صنعتی انقلاب اور جدیدیت کے نام پر تیزی کے ساتھ آگے کو دوڑ رہے ہو، جان لو اللہ تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنے والا ہے۔ آج اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، آج اگر تمہیں ہمارا یہ متنبہ کرنا ناگوار گزرتا ہے تو جان لو ہم تمہیں پیچھے سے انتہائی سخت پکڑنے والے ہیں، اور تب تم مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، تب تم چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن تب تمہارا چیخنا چلانا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور یہ جو کچھ بھی تم نے خلق کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی شاید تمہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔